یہ بھی کیوں نہیں بتاتے کہ بھائی وہ بھی جنوبی پنجاب کے بلوچ تھے؟ آپ ویسے ذاتی طور کے اوپر ان سارے حادثات کا جو ذمہ دار ہے وہ کن عناصر کو سمجھتے ہیں؟ لیکن میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ جن کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل آپ کی باری بھی آنی ہے۔ اچھا، پچھلے دنوں بلوچستان کے حوالے سے بڑا یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بلوچستان ٹوٹنے والا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان کا نوجوان پاکستان کے بارے میں کتنا سوچتا ہے؟ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی تحریک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں وہ پوسٹیں لگا رہے تھے کہ بھائی بلوچ پنجاب میں جو کوئٹہ ہوٹل ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، پھر ہمارے جو دوست تھے بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جی بھائی کوئی کہہ رہا تھا کہ بھائی پھر آپ سوئی گیس کا بائیکاٹ کرو۔ خان صاحب کی جو پذیرائی ہے اور جو محبت ہے لوگوں کے دلوں میں کافی سرایت کر گئی ہے۔ اب یہ اگر اچھی طرح سے صاف ستھرے الیکشن ہو نا پھر پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام حذیفہ شہسوار ہے اور آپ یونٹی نیوز دیکھ رہے ہیں۔ بلوچستان کا خطہ پچھلے دنوں کافی خبروں کی گردش میں رہا اور اس حوالے سے جو اموات بھی وہاں ہوئی ہیں اور کافی اس حوالے سے گفتگو لوگوں کے درمیان ذہنوں کے اندر ڈالی گئی۔ بلوچستان کے لوگوں نے جو ہے بلوچیوں نے پنجابیوں کا قتل عام کیا اور اس کے بعد میں ویڈیوز بنائیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ظہور احمد کھوسہ صاحب، صوبائی رہنما پی ٹی آئی بلوچستان سے ان کا تعلق ہے جی، ڈویژن نصیر آباد میں رہتے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ جو لیٹسٹ ٹاپک ہے بڑا ٹرینڈنگ کے اوپر چلتا رہا ہے پچھلے دنوں کے اندر، اموات ہوئی ہیں پنجابیوں کی اور اس کے بعد میں ویڈیوز نشر ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے اس کی سچائی کیا ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، کون لوگ ہیں جو اس طرح پنجابیوں اور بلوچیوں کے درمیان میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں یا صوبوں کے درمیان میں نفرت پیدا کر رہے ہیں اور پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طرح کے یہ لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے یہاں اسٹوڈیو میں مدعو کیا اور مجھے اپنے بلوچستان کے معاملات اور جو وہاں پہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت بلوچ میں ایسے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی کرے، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں بہت سے ایسے سوالات جنم لیتے ہیں جس کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے کہ آیا یہ ہر دور میں اس طرح کے واقعات کروا کے کیوں نفرتیں ہمارے درمیان جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہیں؟ اب میں جہاں پہ ابھی یہ سوال اٹھتا ہے خاص طور پر ہمارے پنجاب کے جو بھائی ہیں وہ اکثر یہی سوچتے ہوں گے کہ بلوچستان کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے لوگوں کو کیوں قتل کر رہے ہیں، کیوں ان کو شہید کر رہے ہیں۔ شاید وہ بلوچوں کی تاریخ سے واقف نہیں ہے، میں تھوڑی سی اس میں وضاحت کر دوں جی ضرور، کہ بلوچ قوم جو ہے بحیثیت ایک ملنسار، ایک مہمان نواز اور دوسرے ٹائپ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اپنے مہمانوں پہ آنچ تک آنے نہیں دیتے جو باہر سے ان کے مہمان آتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے ہوں، چاہے کے پی کے سے ہوں، سندھ سے ہوں، پنجاب سے ہوں، اس میں ہم تفریق نہیں کرتے چاہے کوئی بھی ہو۔ لیکن کچھ عناصر ہیں جو ہمارے بلوچوں کو جو ہے مفت میں بدنام کرتے ہیں۔ اب میں جہاں میری رہائش ہے، میں خود کاشتکاری سے، زمینداری سے میرا تعلق ہے، تو ہمارے ہاں کہ اکتوبر نومبر کے مہینوں میں ہمارے یہاں چاول کی کاشت ہوتی ہے نصیر آباد ڈویژن میں، تو وہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہے پنجاب کا بھی سرحدی پٹی ہمیں لگتی ہے، تو جیسے ہی ہمارے علاقے میں یہ فصل کٹ جاتی ہے، فصل تیار ہو جاتی ہے، تو ہمارے جو بارڈر کے ایریاز ہیں پنجاب کے، تو وہاں کے جو ہمارے بھائی ہیں جو وہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں، ہمارے ڈویژن میں آتے ہیں، وہ پھیریوں پہ مختلف چیزیں بیچتے ہیں، مثلاً کہ کپڑے بیچتے ہیں، برتن بیچتے ہیں، ایسے ہی پھیریاں لگا کے دیہاتوں میں، مختلف دیہاتوں میں۔ اب میری جہاں تک یادداشت ہے، میری اس وقت ایج 48-49 ہے، میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ کسی ہمارے پورے ڈویژن میں، کیونکہ بلوچ بیلٹ ہے، کوئی وہ نہیں، 70% 80% بلوچ رہتے ہیں ڈویژن نصیر آباد میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی بلوچ نے کسی پھیری والے پنجاب کے بھائی کا موٹر سائیکل چینا ہو یا ان کو روک کے ان کے سامان اس کا چینا ہو، ایسے میں نے تو نہیں سنا۔
کہ کسی بلوچ نے ایسے کہ یہ کچھ عناصر ہیں ہمیں اور پنجاب کے بھائیوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کریں، ادروائز ایسا کوئی ایشو ہے نہیں. اور دوسری بات کہ ہمارے ایریا میں پنجاب کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے لوگ آتے ہیں. اب مجھے یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے ایک غریب پنجاب کے آدمی کو مار کے مجھے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا مجھے، تو میری ذات کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن یہ ہے کہ بس ہر کسی کو سوچنا چاہیے کہ جو یہ کروا رہے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ وقت وہ نہیں ہے، 2024 ہے، تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوری جو بھی ہماری اکائیاں ہیں، 4 صوبے 5 صوبے ہیں ہمارے گلگت بلتستان کے ساتھ، تو ہم سب کو ملا کے جوڑنے کا کام کریں، نفرتیں پھیلا کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے والا کام نہ کرے تو بہتر ہے. ادروائز یہ بہت ہی گندا فعل ہے. آپ ویسے ذاتی طور کے اوپر ان سارے حادثات کا جو ذمہ دار ہے وہ کن عناصر کو سمجھتے ہیں؟ سر یہاں پہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نام ہم لیں بھی تو کیا بنے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور نام نہ لے بھی کیا ہوگا. وہی بس جو کرواتے ہیں وہ سارے سمجھتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے، یہ ریکویسٹ ہے ان کو کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، ایسے کام نہ کریں اور نہ کروائیں، ٹھیک ہے. اور جن سے میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ان واقعات میں ملوث ظاہر ہیں، کچھ لوگ ہوں گے، میں بھی یہ بھی نہیں کہتا کہ سارے بلوچ جو ہیں وہ شریف ہیں یا بالکل، ہر قوم میں ہوتے ہیں، سفید بیڑوں میں کالی بیڑ، ظاہر سی بات ہے. لیکن میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ جن کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل آپ کی باری بھی آنی ہے. جو یہ لوگ کام کسی کے لیے کر رہے ہیں تو ان کی بھی باری آنی ہے، وہ بھی اس کا شکار ہوں گے. اب میں چھوٹی سی آپ کو مثال دے دوں، یہ بات بڑھ جائے گی. جس طرح سے 1952 میں خان لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، اور جو مارنے والا تھا اس وقت شاید سید اکبر نام تھا اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ میرے پیچھے بھی ایک بندہ کھڑا ہے مجھے مارنے کے لیے. اگر اس کو پتا ہوتا کہ میرے پیچھے ایک بندہ کھڑا ہے مجھے مارنے کے لیے تو وہ کبھی خان لیاقت علی خان کو شہید نہیں کرتا. انگریز اس سے خوش ہو رہا ہے، باہر کی دنیا جو ہے نا اس سے خوش ہو رہی ہے کہ ہم نے جو پودے بوئے تھے آج ہم ہم نے کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کو کے ساتھ ہمارا مقابلہ کیسے ہو، تو انہوں نے 2 درخت لگائے تھے، ایک قوم پرستی کا، ایک فرقہ پرستی کا. تو اب مہربانی کریں، پوری میری پاکستانی قوم سے گزارش ہے کہ خدا را ان دونوں چیزوں سے باہر نکلیں اور ایک پاکستانی بن کے، محب وطن پاکستانی بن کے پاکستان کا سوچیں. اچھا، پچھلے دنوں بلوچستان کے حوالے سے بڑا یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بلوچستان ٹوٹنے والا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان کا نوجوان پاکستان کے بارے میں کتنا سوچتا ہے؟ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ سر کہ بلوچستان میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بلوچستان میں استحصال ہے. یہ بھی اس سے کوئی بھی، چاہے ہمارے پنجاب کے دوست ہیں وہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بلوچستان والوں کا استحصال ہو رہا ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہاں کا نوجوان جو ہے وہ غلط سوچتا ہے. وہ غلط نہیں سوچتا، وہ پھر بھی محب وطن ہے. آج تک اس نے کبھی بھی پاکستان کے بارے میں غلط نہیں سوچا. وہ چاہے آپ سروے کروا لیں، کسی بھی بیلٹ میں آپ چلے جائیں، اوور آل بلوچستان کا جو بلوچ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، جو بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، وہ اپنے پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ بھائی علیحدگی چاہتے ہیں، اس طرح کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. وہ خاص کوئی کسی کا ہوگا ایجنڈا، وہ خاص بلوچستان کا نہیں ہے. ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی تحریک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ جو ہے اس نے جو ہے، جو دیکھیں کہ جو زمینی حقائق ہیں، جو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں زمینی حقائق کو، جو اس نے ایشوز ریز کیے، جو ایشوز لے کے وہ باہر نکلی، روڈوں پہ آئی، انہوں نے احتجاج کیا، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ جو انہوں نے ایشوز اٹھائے وہ بلوچستان میں ہیں. یہ انہوں نے مسنگ پرسن کا ایشو اٹھا کے جو ہے ابھی تک وہ اسی معاملے کو لے کر چل رہی ہیں. مسنگ پرسن ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور باقی آپ نے مہارنگ بلوچ کی بات کی، یہ جو ابھی 23-24 بندے جو شہید ہوئے ہیں
مسلم باغ میں. تو یہ بھی اس مارنگ بلوچ نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن مارنگ جس ایشو پہ وہ چل رہی ہے تو یہ ایشو ہیں بلوچستان میں مسنگ پرسن کا, اور تو کوئی مسنگ پرسن کا تو جو ایشو ہے وہ میجر ایشو ہے بلوچستان کا, کیونکہ جو انسان ہے اس کی سب سے زیادہ قدر ہوتی ہے. باقی وسائل بات کی بات ہے, جو ظاہر سی بات ہے, پہلے انسان ہے اس کے بعد وسائل ہیں. ابھی دیکھیں نا, اگر بلوچستان میں جیسے ابھی میں کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ بھائی کوئی فیس بک پہ یا دوسرا سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہے اس پہ وہ پوسٹیں لگا رہے تھے کہ بھائی پنجاب میں جو کوئٹہ ہوٹل ہیں ان کا بائیکاٹ کریں. پھر ہمارے جو دوست تھے بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جی بھائی کوئی کہہ رہا تھا کہ بھائی پھر آپ سوئی گیس کا بائیکاٹ کرو. تو اس طرح سے نہیں ہوتا, یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں, محبت کریں, چاہے ہم تو ہیں چار. اب میں ابھی تو بلوچی اور آپ بھی تو بلوچی اور میں پنجابی بیٹھا ہوں ایک دوسرے کے سامنے, لیکن میں آپ کو بھی پاکستانی سمجھتا ہوں, خود کو بھی پاکستانی نہیں لڑ رہے, نہیں اور لڑیں گے بھی نہیں سر, ایسا کوئی ایشو ہی نہیں ہے ہمارا. میرا دیکھیں نا, میرا ابھی جو ہے میرے بلوچستان کے کتنے اسٹوڈنٹ جو ہیں یہاں پنجاب میں پڑھ رہے ہیں, چاہے کسی بھی آپ اس میں چلے جائیں, چاہے بہاولپور میں بہترین کالجز ہیں وہاں پہ بھی ہمارے بلوچ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ کا لاہور کا پنجاب یونیورسٹی ہے ماشاءاللہ سے, اس میں آپ دیکھیں کتنے اسٹوڈنٹ پنجاب بلوچستان کے پڑھ رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا یا سنا کہ بلوچوں نے کوئی اسٹرائک کیا ہو لاہور میں یا کوئی اس طرح کا؟ نہیں. اصل میں دیکھیں نا, ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہم لوگ پاکستانی ہیں, پاکستانی پہلے ہیں, اس کے بعد دوسری چیزیں, پہلے مسلمان پھر پاکستانی, اس کے بعد کوئی بلوچ ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی پٹھان ہے, کوئی دوسرا ہے, سرائکی ہے. اب دیکھیں, اب میں یہ بھی کہوں کہ یہ جو پنجاب کے جو ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں, اب ان کی صرف آئی ڈی کارڈ ہو سکتی ہے پنجاب کی ہے, آئی ڈی کارڈ پنجاب کی ہے, تو اب یہ بھی کیوں نہیں بتاتے کہ بھائی وہ بھی جنوبی پنجاب کے بلوچ تھے, وہ جنوبی پنجاب کے بلوچ تھے. زیادہ تر آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں جو آپ کا جنوبی پنجاب کا جو بیلٹ ہے, ملتان سے لے کے آپ نیچے چلے جائیں, ڈیرہ غازی خان, رحیم یار خان, یہ سرکاباد, اس طرح کے, اس میں کافی ٹائپ بلوچوں کے رہتے, کیونکہ پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ بلوچستان کا پہلے بارڈر ڈیرہ غازی خان تک آتا تھا. تو یہ بلوچوں کا بیلٹ ہے. میں اس ٹاپک پہ زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ میں سب کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں, اور بلوچستان والے بھی اپنے پنجاب کے سارے, پنجاب ہو, سندھ ہو, کے پی کے پٹھان بھائی ہوں, ہم سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. اور خدا رہا ہم اس کو زیادہ اس پہ بات نہ کریں تو بہتر ہے, اور اس میں پازیٹیو چیزیں نکالیں. کہ آج آپ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے اندر تھے, وہاں بھی تقریباً 4-5 قومیں تو آئی ہوں گی, تو وہاں بھی کوئی جنگ ہوئی ہے؟ نہیں, کوئی ایشو نہیں تھا. کسی نے دیکھے نا, کوئی ہاں یا تو ایسے ہوتا کہ بھائی وہاں پہ وہ یہ ہوتے ہیں نا سیکیورٹی گیٹ, ہر کسی نے اپنے لگائے ہوتے, بھائی ادھر سے بلوچ گزرے گا, ادھر سے پٹھان گزرے گا, ادھر سے پنجابی گزرے گا, ادھر سے سرائکی گزرے گا, یا ادھر سے فلانا کشمیری گزرے گا. کوئی نہیں تھا. کسی نے کیا پوچھنا کہ بھائی آپ کدھر سے آئے ہو. یہ دیکھیں نا, ہم جس لیڈر کے ساتھ ہیں وہ تو پاکستان اور پاکستانی کو جوڑنے کی بات کرتا ہے. اس نے کبھی بھی, اور یہ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے پاکستان کو ایسا لیڈر دیا ہے کہ وہ جو میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں. بلوچستان میں عمران خان کے حوالے سے پی ٹی آئی کی کتنی پذیرائی ہے عوام کے اندر, اور لوگ کتنے باشعور ہو چکے ہیں, یا ابھی وہاں کس کی ذرا مقبولیت ہے, کس سیاسی جماعت کی؟ میں آپ کو حقیقت بتاؤں, اب وہ تو اب دیکھیں نا, کچھ میں اپنے بلوچ ایریا کی بات کروں گا. کوئٹہ کا سائڈ جو ہے وہ پشتون بیلٹ ہے, وہاں تو پی ٹی آئی بہت زیادہ ہے, لٹریسی ریٹ بھی زیادہ ہے, ایجوکیشن زیادہ ہے. اب میں اپنے اس کی بات کروں گا ڈسٹرکٹ کی اور ڈویژن کی. یہ علاقہ جو ہے یہ ایسے سمجھے کہ تعلیم کے حوالے سے بالکل ہی پیچھے ہے. تعلیم بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کوئی 10% یا 15% ہی شاید ہوگی لٹریسی جو ہے. لیکن میں تھوڑا بہت سوشل ورک بھی کرتا ہوں, تو اکثر میرا دیہاتوں میں آنا جانا رہتا ہے کہ کسی حوالے سے وزٹ کرنے کے. تو یقین کریں کہ جو بیچارے جاہل کاشتکار ہیں, جو حالانکہ یہ سارا علاقہ کاشتکاری کا ہے, تو جو کسان ہے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ خان صاحب کب نکلے گا. ایم این اے کی سیٹ پہ ایک ایسا بندہ کھڑا تھا جس کو کوئی بھی نہ جانتا ہوا وہ پھر خیال میں اپنے ڈویژن کے حساب سے.
अपने उसके हल्का अहबाब जानते होंगे, लेकिन उस बंदे ने पहले ही उसमें अटेम्प्ट में 14,000 वोट मिले हैं उसको, 14,000 वोट। और लोगों ने जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो लोग थे वो शशदर हो गए कि 14,000 वोट। लोगों ने तो वादा किया था ना, आप खंबे को भी खड़ा करेंगे, हम वोट देंगे। वही हुआ है। तो वो तो फिर भी इंसान देखे ना, 14,000 वोट कोई मजाक नहीं है। और खास तौर पे उस एरियाज में जहां पे आप ऐसे समझो कि बैकवर्ड एरिया, लेकिन 14,000 वोट खान साहब को मिले हैं। उस बंदे को तो नहीं कोई जानता था, लेकिन 14,000 वोट बंदा वो ले गया। खान साहब की जो पजीराई है और जो मोहब्बत है लोगों के दिलों में काफी सराहियत कर गई है। अब ये अगर अच्छी तरह से साफ सुथरे इलेक्शन हो ना, फिर पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। आप बलूचिस्तान से दूसरे सूबों को क्या पैगाम देते हैं? मेरा सिर्फ और सिर्फ एक पैगाम है, तमाम तो हमारे जितने भी भाई हैं चारों सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा उनसे एक ही क्या पैगाम है कि खुदारा अफवाहों पे कान न धरें, किसी के बारे में अफवाहें सुन के गलत सोच ना रखें, हकीकत पसंद बने और एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करें और जुड़ के रहें, ताकि इस पाकिस्तान को हमारे जुड़ने की ज़रूरत है, निफाक की ज़रूरत नहीं है। हम जब जुड़ के रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती, चाहे वो बलोच हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, सिंधी हो, जो भी हो, पठान हो। हम लोग बस कोशिश करें कि आपस में बन के रहें और पाकिस्तान के बारे में सोचें और पाकिस्तान का सोच के हम आगे बढ़ें और अपने पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमेशा कोशिश। बिल्कुल जी, हमारे पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर किसी को कोशिश करनी चाहिए। हमारे साथ ज़हूर अहमद खोसा साहब मौजूद थे, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है, इनसे काफ़ी गुफ्तगू हुई। आपका इस गुफ्तगू के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर कीजिए। अल्लाह निगहबान।